تو فلم کے شروع میں ہمارا تعارف برینڈن نامی شخص سے ہوتا ہے جو سب کو اپنی بیوی کی کہانی جوکر کی طرح سنا رہا تھا۔ برینڈن کا کہنا ہے کہ میری بیوی بہت خوبصورت تھی، مجھے دیکھ کر سب حیران رہ جاتے تھے کہ مجھے اتنی خوبصورت بیوی کیسے ملی، لیکن ایک دن مجھے پتا چلا کہ میری بیوی فلیپیا کسی دوسرے آدمی کے ساتھ تعلق میں ہے۔ میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے طلاق دے دی اور اپنی پسند کے آدمی سے شادی کر لی۔ یہی وجہ تھی کہ اب برینڈن کا دل دماغ بہت غصے میں تھا۔ یہاں برینڈن اب ایک کہانی سنانا شروع کرتا ہے۔ وہ ایک لڑکی کے بارے میں بتاتا ہے جو شو کے دوران اپنے اندر آنے والے ایک ڈیمن کے بارے میں سب کو بتائے گی۔ اس کے اندر کوئی ڈیمن آ گیا ہے جس نے اسے قابو کر لیا ہے، اور اب وہاں ہمیں ایک فادر دکھائے جاتے ہیں جس سے اس لڑکی کو ایکسورسزم کرنا تھا، لیکن یہ سب نقلی تھا۔ اسے لائیو اسٹریم پر سب لوگوں کو یہ شو دکھانا تھا اور بہت سارے لوگ تھے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے تھے۔ شو کی پوری ٹیم کیمرے لگاتی ہے اور فادر اس لڑکی پر زبردستی ایکسورسزم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ لڑکی اب اپنے فادر کی نہیں سنتی اور الٹا چھلانگ لگاتی ہے۔ وہ عجیب و غریب کام کرنے لگتی ہے، یعنی اس لڑکی کے اندر واقعی میں ڈیمن آ گیا تھا۔ وہ اپنے فادر کو اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ ایک شیطان ہے۔ فادر بھی سمجھ گیا تھا اب لڑکی کے اندر کوئی ڈیمن آ گیا ہے۔ اب وہ ایک کتاب لیتا ہے اور اس لڑکی کو ایکسورسس کرنے لگتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے وہ لڑکی اب واقعی قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ اس کی لائیو ویڈیو دیکھنے والے بھی خوفزدہ ہیں۔ اس لڑکے کے اندر موجود ڈیمن نے کیمرے بھی توڑ ڈالے، جس کی وجہ سے اس کی لائیو اسٹریمنگ رک جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس لڑکی کو کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس شو کی ٹیم کے تمام لوگ بھی بہت خوش تھے کہ ان کی ویڈیو کافی لوگوں تک پہنچی۔ لوگ بہت تھکا ہوا محسوس کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ خطرہ ابھی شروع ہوا۔ ہم ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جو ان کی لائیو ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ اس ڈیمن نے انہیں اپنے قبضے میں کر لیا تھا جو اس لڑکی کے اندر آیا تھا۔ دراصل وہ شیطان بہت سارے لوگوں کو قابو کرنا چاہتا تھا اس شو کے ذریعے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ اس شیطان کے قابو میں آ جائے وہ لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کہانی کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے کام کے بارے میں ہمیشہ درست رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ صحیح رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگ ان پر توجہ دیں کوئی غلطی یا بری چیز دکھا کر۔ اس کے بعد ہمیں برینڈن دکھایا جاتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد اب وہ باپ کے روپ میں تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ اپنے کام کو اتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں کہ وہ اچھے یا برے کام میں کوئی فرق نہیں دیکھتے، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے دیکھنے والوں کو ایک اور کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاتا ہے جو پاگل قاتل تھا، جو بیٹھا اپنا ہیلمٹ بنا رہا تھا۔ ہمیں اس کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا، لیکن اس آدمی کا ہیلمٹ بھی بہت خوفناک۔ اس کے بعد ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ پھر اس کا دوست اسے کال کرتا ہے۔ جب وہ سنتا ہے کہ وہ گھر میں اکیلی ہے تو فوراً اس سے ملنے آتا ہے۔ اب جیسے ہی لڑکی کا دوست اس کے گھر آتا ہے وہی قاتل بھی وہاں آتا ہے جسے ہم نے ہیلمٹ بناتے ہوئے دیکھا تھا۔ آتے ہی وہ لڑکی کے دوست کو مار ڈالتا ہے۔ اس نے اپنے دوست کو چاقو سے بری طرح زخمی کر دیا تھا، جیسے دیکھ کر لڑکی بہت ڈر گئی تھی اور اپنے گھر کے اندر بھاگنے لگتی ہے۔ ہیلمٹ والا قاتل بھی اپنے گھر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ چھپ جاتی ہے، پھر وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ پھر قاتل اسے دیکھتا ہے اور اس کے سامنے آتا ہے اور اسے گولی مار دیتا ہے۔ ان گولیوں سے بری طرح زخمی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی چلنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن قاتل نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا، اسے نشانہ بنا۔ یہ کہانی سنانے کے بعد برینڈن سب کو بتاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی مارنا چاہتا تھا اور وہ آدمی جسے وہ پسند کرتا تھا، اور اس کے ساتھ برینڈن یہاں تیسری کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے جس میں وہ ایک الگ دنیا کے بارے میں بتاتا ہے جہاں زومبی ہوتے تھے، یعنی ساری دنیا تباہ ہو گئی تھی، ہر کوئی زومبی بن چکا تھا۔ زومبی ہر جگہ نظر آتے ہیں جو انسانوں کو کھا رہے تھے، کسی نہ کسی طرح وہاں اپنی بھوک کو ختم کر رہے تھے۔ یہاں ایک گروپ میں تمام زومبی ایک مرے ہوئے آدمی کو کھا رہے تھے۔ پھر ایک چھوٹی سی لڑکی ان کے پاس آتی ہے جو ابھی ایک زومبی بن گئی تھی کیونکہ اس کی حالت باقی زومبیوں جیسی نہیں تھی۔ اب وہ ان زومبیوں کے پاس آتی ہے جو لاش کھا رہے تھے، لیکن وہ زومبی سے ڈراتے ہیں کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ پھر ایک زومبی آدمی کی نظر لڑکی پہ پڑتی ہے، اسے دیکھ کر وہ نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے اس لاش کے گوشت کا ایک ٹکڑا پھاڑ دیا اور لکڑی کو کھانے کے لیے دیتا ہے۔ اسے کھانے کے بعد لڑکی اپنا پیٹ بھرتی ہے اور پھر خاموشی سے زومبی آدمی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ وہ زومبی لڑکی کو چھوتا ہے، پھر اچانک ایک لڑکی کا ہاتھ زخمی ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی ہڈی نکلتی ہے۔ زومبی آسانی سے اس ہڈی کو اس کے اندر کر دیتا ہے اور لڑکی کا ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب وہ دونوں تھوڑا آگے جاتے ہیں تو ایک آدمی نے زومبی آدمی کو مار ڈالا تھا اپنی بندوق کے ساتھ، کیونکہ وہ اپنے خاندان کو بچانا چاہتا تھا وہاں ان زومبیوں سے۔ وہ لڑکی اب کھڑی ہو چکی تھی اس آدمی کے ساتھ۔ جب وہ شخص اسے بھی مارنے والا تھا، آدمی کی بیٹی آتی ہے اور اپنے والد سے انکار کرتی ہے کہ ہماری طرح وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ آدمی اس کا باپ تھا جو اس چھوٹی لڑکی زومبی کا۔ اس کی وجہ سے یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ والدین ہمیشہ اپنے بچوں کی حمایت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہوں یا مصیبت میں ہوں۔ اس کہانی کے بعد برینڈن کو دوبارہ دکھایا گیا ہے جو ایک زومبی آدمی کے روپ میں۔ اب وہ سامعین سے کہتا ہے کہ اس کی بیوی کے بارے میں وہ کبھی ماں نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن جب اس نے اپنی دوست
سے شادی کی وہ 2 سال میں ایک بچے کی ماں بن گئی۔ اس کے بعد برینڈن بتانے لگتا ہے کہ اس کی اگلی کہانی کیا تھی۔ ایک آدمی جو اپنی بیوی سے سب کچھ سنو۔ ڈاکٹر کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں میں یہ آدمی مرنے والا تھا۔ اس کی بیوی بتانا چاہتی تھی اس کے شوہر کا جنازہ بہت بڑا۔ وہ اس کے لیے ایک سوٹ لاتی ہے جنازے میں پہننے کے لیے اور اپنے شوہر کی شیو بھی کرتی ہے، جو اس کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اب وہ دن آئے گا اور جب وہ آدمی مرے گا اور اس کا جنازہ ہوتا ہے، جس میں بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ بھی لوگ آتے ہیں جو اس آدمی کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ لوگ سب باہر جاتے ہیں تو وہ آدمی زندہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کی بیوی کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، اب اس کی بیوی اور ماں دونوں بہت پریشان تھے، کیونکہ اگر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے پھر یہ جنازہ نہیں ہوگا۔ ایک بڑا فیصلہ اس کے بعد وہ دونوں اب مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ شخص جو زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا تھا خطرناک، لیکن وہ آدمی نہیں تھا، کسی طرح مرنا کبھی وہ تھا۔ اسے چاقو سے قتل کرتے، اتنے زیادہ اسے مارتا، لیکن وہ پھر بھی واپس صحیح ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی اور ماں بہت پریشان تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ آدمی دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ اب اس کو ویسے ہی تابوت میں دفن کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی کہانی سنا کر برینڈن ہمیں بتانا چاہتا تھا کہ جب اس کی بیوی اسے دھوکہ دیا یا اسے مارتی۔ وہ ایک اور کہانی بتاتا ہے جہاں آسمان سے بہت سارے لوگ گر رہے تھے۔ وہاں موجود تمام لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے اور مدد مانگنے لگ گئے تھے، کیونکہ لوگ وہاں سے گر رہے تھے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ کہیں اور سے نہیں بلکہ اسپیس شپ سے ہی گر رہے تھے۔ پھر ایک مرغ زمین پر آتا ہے اور اس مشین کو مار ڈالتا ہے۔ وہ بہت مضبوط اور جسامت میں بڑا تھا، اسے مکمل طور پر اس مشین کو تباہ کر دیا تھا۔ برینڈن کی اس کہانی کو شیئر کرنے کی وجہ یہ تھی، اب خبر نہیں تھی۔ کہانی نمبر 6۔ برینڈن ہمیں ایک آدمی کے بارے میں بتاتا ہے، موت کا نام رکھا اس کا ایک بیٹا۔ اسے کارٹون دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے والد اسے نوکری دیتے تھے ایک پینٹر کے طور پر، لیکن جیسے ہی اس کے والد چلے جاتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ کر پھر کارٹون دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈیتھ زمین کی فہرست بناتی ہے جو زمین پر مرنے والے لوگ تھے، یعنی وہ ریکارڈ رکھتی ہے ان کی موت کی۔ کچھ لوگ اس سے ملتے ہیں جو ایک حادثے میں مر گئے تھے یا دوسروں کے ہاتھوں مارے گئے تھے، اور کچھ لوگ اس سے ملتے ہیں جو لوگوں کی جان بچا رہے تھے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ بھی کبھی اس طرح کے لوگوں کی جان بچائے گا۔ اس نے خود کو فرشتہ بنا لیا تھا۔ جب ڈیتھ گھر آتا ہے تو اپنے بیٹے کو اس شکل میں دیکھتا ہے اور اسے بہت مارتا ہے، لیکن اس کا بیٹا پھر بھی رشتہ بن جاتا ہے اور لوگوں کی جان بچانے کے لیے جاتا ہے۔ وہ ایک فیکٹری میں جاتا ہے جہاں وہ ایک گائے کو دیکھتا ہے جو بری طرح مارا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر سوچتا ہے کہ ویسا نہیں ہونے دے گا، چنانچہ وہ دوسری گائے کو آزاد کرتے۔ وہاں اب جہاں گائے جا رہی تھی وہاں ڈیتھ کا بیٹا سوچ رہا تھا اس نے کتنا اچھا کیا کہ وہ گائے ایک کار سے ٹکرا جاتی ہے اور اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے جوڑے ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا بچہ ابھی تک زندہ تھا، وہ رو رہا تھا۔ جب ڈیتھ کا بیٹا اسے دیکھتا ہے، اسے اس بچے پر ترس آتا ہے، تو اب سب ٹھیک کرنے کے لیے اس نے زبردستی اس قبل کی روح کو تھام لی اور اس کے اندر دیکھتے ہیں۔ اس سے وہ زندہ تو ہو جاتے ہیں لیکن ایک زومبی میں بدل جاتے ہیں جو زیادہ لوگوں کو مارتے ہیں اور انہیں اپنے جیسے زومبی میں بدل دیتا ہے۔ ڈیتھ کا بیٹا سمجھ گیا تھا اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، اب وہ اداس ہو گیا تھا۔ پھر اس کے والد صاحب آ گئے تھے، ڈیتھ نے آ کر سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ اب وہ اپنے بیٹے کو ایک پارک میں لے جاتا ہے جس میں وہ بیٹھا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کا بہت بڑا حادثہ ہوا تھا اور اس کے بیٹے کے علاوہ سب مر گئے تھے۔ اس کے بعد ڈیتھ کا بیٹا بھی اپنے والد کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جانتا تھا والدین جو بھی ہوں اپنے بچوں سے اپنی بھلائی کے لیے ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور ان کے بچوں کے لیے کیا غلط ہے۔ اس کے ساتھ برینڈن اگلی کہانی سناتا ہے۔ ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا تھا جو کہ ایک ایسٹرونوٹ تھا جو آسمان میں اڑ رہا تھا۔ اس کی ہوائی جہاز کی تباہی کی وجہ سے اس کی آکسیجن بھی ختم ہونے والی تھی، وہ کسی سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی، چاہے وہ چاہے۔ پھر اس نے اپنے سامنے ایک بلیک ہول نظر آتا ہے جس میں سے کھینچا جا رہا تھا، اگرچہ وہ نہیں چاہتی تھی پھر بھی اس کے سراغ کے اندر چل جاتی ہے۔ وہ اپنے جیسے دوسرے ایسٹرونوٹ کو دیکھا جو ہوا میں تھے۔ اس کہانی کے ساتھ برینڈن سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اس کی زندگی میں کچھ نہیں بچا تھا جس کے لیے وہ زندہ رہا، اس لیے وہ صرف گھوم رہا تھا اس بلیک ہول میں۔ جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا اس کی زندگی میں کہ وہ کہانی سناتا ہے۔ ایک پاگل قاتل تھا جو بیٹھ کر مرمت کر رہا تھا ایک مشین اور پھر شاور لینے جاتا ہے جس میں وہ خون سے نہا رہا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک لڑکی کی لاش موٹر پائپ سے خون شاور میں لگائی ہے جس سے اس لڑکی کا خون شاور میں آ رہا تھا اور وہ اس لڑکی کے خون سے غسل کر رہا تھا۔ اگلی کہانی برینڈن کی تھی جب وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے فلیپیا کے گھر جس نے دوسری شادی کی تھی۔ جیسے ہی برینڈن وہاں گیا اس نے فلیپیا کے شوہر کو مار ڈالا اور فلیپیا گھر آتی ہے۔ برینڈن اسے بھی مار دیتا ہے، اسے چاقو سے تب تک مار دیتا ہے جب تک وہ نہ مرے۔ برینڈن کا پورا چہرہ ڈھکا ہوا تھا خون کے ساتھ۔ اب ہم سمجھ گئے تھے اسے فلیپیا کو کیوں مارا، کیونکہ وہ بھی چاہتا تھا اپنی بیوی کے خون میں نہانا۔
जाना। यहाँ ब्रेंडन अपने लोगों को बताता है कि आखिरी कहानी जहाँ थी, सर्कस में बहुत से लोग बहुत मजे से देख रहे थे जोकर को। इस वक्त जोकर एक बम फेंकता है एक बच्चे के करीब, जो बच्चा उसे नकली समझता है और इसे पकड़ लेता है। जैसे ही उसने देखा, एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ कत्लेआम होना शुरू हो जाता है। सारे जोकर लोगों बच्चों को मार रहे थे। ऐसा लगता है कि सबसे फरार हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। पीछे से एक जोकर आता है, इस लड़की को मार डालता है। तो इस कहानी से हम जानते हैं कि वो ब्रेंडन जो काम करता था सर्कस में जोकर के तौर पर, अपनी बीवी को कत्ल कर दिया था यहाँ आने से पहले। वो तमाम कहानियां जो ब्रेंडन बताता है, ये सब उसकी जिंदगी से ताल्लुक रखता है। आपको कौन सी कहानी पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू।